تو امام حسین پاک نے فرمایا کہ مجھ جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ناظر رکھیے گا۔ فرمایا مجھ جیسا بندہ، اس لیے کہ یزید شرابی، یزید زانی، یزید بد کردار، ماؤں بہنوں سے نکاح کو حلال کہنے والا، محللات کو محرمات، محرمات کو محللات، دین کی حدوں کو توڑنے والا، دین کی حدیں پامال کرنے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا۔ فرمایا کہ حسین علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، حسن کا بھائی، ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی بھی، بولیے بولیے، کبھی بھی۔ اور حسینیت ہے کیا؟ صرف دیگیں پکانے کا نام، محفل مجلسیں کرنے کا نام، یہ سارے نعرے مارنے کا نام، روڈوں پہ نکلنے کا نام، یہ حسینیت نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لنگر پکاؤ، محفلیں کرو، ذکر حسین کرو، نعرے مارو، سارا کچھ کرو، ہر بات اپنی جگہ پہ درست ہے، پر اصل حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت، دین کو بچانا حسینیت ہے، دین کی خاطر بچے کو آنا حسینیت ہے، دین کی خاطر خاندان لٹانا حسینیت ہے، دین کی خاطر مدینہ چھوڑنا حسینیت ہے، دین کو بچانا حسینیت ہے، دین والوں کو بچانا حسینیت ہے، قرآن کی خاطر نکلنا حسینیت ہے، شریعت مصطفیٰ کی خاطر نکلنا حسینیت ہے، دین کی خاطر کٹ مرنا یہ حسینیت ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام تب میدان کربلا میں قیامت تک آنے والے ہر یزیدی، یہ نہیں کہ یزید مار گیا ختم ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، وہ تو گیا دفع ہو گیا، قیامت تک جو یزیدی فکر کو اپنائے گا وہ یزیدی ہے، اور جو حسینی فکر کو اپنائے گا وہ بولتے لو وہ حسینی ہے۔ یہ اب آپ اس چیز کو یاد رکھا کریں کہ جب بھی کسی کو دیکھے نا کہ کسی ظالم کا ساتھ کوئی دے رہا ہے، سمجھ جایا کرو یہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، مظلوم کی حمایت کرنا، دین کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے آواز بلند کرنا، اس کو حسینیت کہا جاتا ہے، اس کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام مدینہ پاک جب بار بار خطوں پہ خط، ادھر سے کوفی لا یوفی، بے وفا لوگ کوفے کے، اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہنے والے، بڑی تعداد علماء نے لکھی، پر جو میرے سامنے ہے 12,000 خط۔ کتنے جی؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں، کتنے خط جی؟ 12,000 خط کوفیوں نے امام حسین پاک کو لکھے کہ یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کو امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہمارے مال بھی آپ پہ قربان، ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان۔ یزیدیوں نے خط لکھے، اتنے 12,000 خط آئے تو امام حسین نے اپنے چچا زاد امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے بھیجا کہ میں بھیجتا ہوں اپنے بھائی کو، یہ مجھے خبر بھیجے گا کہ کیا تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ بڑی لمبی فہرست ہے، اگر ہم یہ بیان کرنے لگ جائیں پورا ترتیب کے ساتھ واقعہ تو یہ سال ختم ہو سکتا ہے، یہ واقعہ کربلا ختم۔ مقصد حاضری لگانا ہوتا ہے، آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ امام حسین پاک مدینہ چھوڑا آپ نے کیوں۔ آج ہم حج کرنے جائیں نا، کہ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، مدینہ پاک بندہ کتنے دن رہتا ہے؟ 5 دن، 7 دن، 10 دن یا 20 دن، اتنے دن مدینہ پاک بندہ رہتا ہے۔ جب مدینہ پاک کو چھوڑتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار مدینہ کیسے چھوڑا جائے، سرکار کا در کیسے چھوڑا جائے، سرکار کا شہر نہیں چھوٹتا، بندے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو باب گرامی ان کا اندازہ فرمائیں جس حسین کی ولادت مدینے، اور سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔
تو جب میں شہادت پڑھوں گا پھر میں آپ کو سبحان اللہ کا نہیں کہوں گا، نہ آپ نے اپنے سر جھکا کے آپ نے سننی ہے. یہ آغاز میں جملے سماعت کیجئے. جس حسین کی ولادت مدینہ پاک، حسینی بن کے آواز آوے، حسینی بن کے، ہاں حسینی بن کے ہر بندہ بولے سبحان اللہ دی آواز لاوے. میرا خطاب حسینیوں کو ہے، کسی دوسرے بندے کو میرا خطاب ہاں جی حسینیوں کو میں خطاب کر رہا ہوں. میں اپنی حاضری حسینیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مولا حسین کے غلاموں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس حسین کی ولادت مدینہ طیبہ میں، جس حسین کا لڑک پن مدینہ طیبہ میں، جس حسین کا بچپنا مدینہ طیبہ میں، جس حسین کی جوانی مدینہ طیبہ میں، جس حسین کی شادی مدینہ طیبہ میں، جس حسین کی ساری زندگی گزری مدینہ طیبہ میں. اب آپ اندازہ فرماؤ اس حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا، جب مدینے کو الوداع کہا ہوگا تو دل پہ کیا گزری ہوگی، دل پہ کیسے تیر چلے ہوں گے. نانے کا روزہ چھوڑ رہے ہیں، نانے کا شہر چھوڑ رہے ہیں. وجہ کیا تھی نانے کا شہر چھوڑنے کی؟ نوجوانوں توجہ کیجئے گا، حسینیت کو اپنایا کریں، کردار حسین کو اپنایا کریں، فکر حسین کو اپنایا کریں. پتہ چلے آپ کو نوجوانوں کو فکر حسین کیا ہے، کردار حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے، مقام حسین کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے. حسین نے اپنے بچپن کا مدینہ چھوڑا دین کی خاطر، اپنی جوانی کا مدینہ چھوڑا دین کی خاطر، اپنے نانے کا روزہ چھوڑا دین کی خاطر، اپنی ماں کا روزہ چھوڑا دین کی خاطر کہ دین بچ جائے. خاندان جاتا ہے تو چلا جائے، نانے کا دین بچ جائے.